اللہ کے پیارے حبیب نے رمضان کو 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک نبی کہتے ہیں اولہ رحمتن، کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے یہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اللہ اس عشرے کے اندر رحمتوں کو بھر دیتے ہیں اور فضاؤں کو، ہواؤں کو اللہ رحمتوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے محبت کے ساتھ رمضان کو خوش آمدید کہا، جنہوں نے خوش ہو کے رمضان کو اپنے گھر کے اندر جگہ دی، اور جنہوں نے رمضان کی تیاری کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نبی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری فرماتے اور اس اشتیاق اور محبت کے ساتھ رمضان کو ویلکم کرتے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ چمک اٹھتا کہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی طلب کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی تلاوت کا مہینہ آ رہا ہے۔ آج اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا فساد کے اندر بھری ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر مشکلات ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں تباہی مچ رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی پھر بھی اپنے دروازوں کو کھولے ہوئے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا یہ بہترین موقع ہے، یہ انمول موقع ہے۔ اولہ رحمتن، اللہ پہلے پوری فضاؤں کو، پوری ہواؤں کو، پوری کائنات کو رحمت کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ تو اوسطہ مغفرتن، جب رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین ارشاد ہے کہ اوسطہ مغفرتن، کہ رمضان کے درمیان والے جو 10 دن ہیں، اللہ ان 10 دنوں میں مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سامنے سربسجود ہونے والوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہم میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہیں ہو جاتے، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پہ ندامت کے آنسو بہا ڈالے اور اپنی اس غلطی کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائے اور اللہ سے التجا کرے کہ اے اللہ، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سے معافی مانگنے والوں کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے، توبہ کے وہ جملے کہ انسان اگر کہہ ڈالے اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کو اپنی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو پوری دنیا فساد کے اندر بھری ہوئی ہے، ہمیں ان فسادوں سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے رمضان سے بہترین موقع اور ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان کے پورے ایام کے فرشتے آپ کے ساتھ دعاؤں کے اندر شریک ہیں، جنگلوں کے اندر درندے آپ کی دعاؤں کے ساتھ شریک ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ سمندروں کی مچھلیاں ان انسانوں کے لیے دعا کرتی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے روزے رکھے اور جنہوں نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ تو آخر ہو عتق من النار، اور اس رمضان کا آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا عشرہ ہے۔
तो हम अल्लाह की इस रहमतों भरे मेहमान को, अल्लाह की इस रहमतों और बरकतों भरे मेहमान को जब अपने आप से रुखसत करेंगे तो ये तवक्को रखें कि अल्लाह का ये मेहमान हमसे राजी हो। अल्लाह के इस मेहमान की आज अगर आपके दरवाजे पे किसी बड़े इंसान का मेहमान आ जाए तो फिर आप उस इंसान की वजह से उस मेहमान का इकराम करते हैं। तो तसव्वुर कीजिए कि आप रमजान को वेलकम कर रहे हैं। ये रमजान अल्लाह का महीना है। हदीस पाक में आता है अल शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। ये ज़ियाफ़तों का महीना है, ये बरकतों का महीना है, ये खैरात का महीना है, ये ज़कात का महीना है, ये गरीबों के साथ हमदर्दी करने का महीना है, ये नेकियों का सीज़न है, ये तौबा का महीना है, ये अल्लाह से मांगने के बेहतरीन दिन हैं। ये ऐसे दिन आपको ज़िंदगी के अंदर मिल जाएं और आप अल्लाह से ना मांगें। एक मर्तबा जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर तशरीफ लाए और आके अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, तबाह बर्बाद हो जाए वो इंसान जिसने रमजान का महीना पाया और उसने अपने आप को जहन्नम से आजाद न करवा लिया। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की इस दुआ पे आमीन कहा। तो ये कितनी बदनसीबी है कि कोई इंसान रमजान को पाए और फिर वो अल्लाह के सामने ना आए और वो रमजान का इकराम न करे और वो रोजे न रखे, वो कुरान की तिलावत न करे। ये कुरान शिफा है आपके लिए। हम बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, लेकिन शिफा मेरे घर के अंदर मौजूद है, मैं शिफा नहीं लेना चाहता। हम मुसीबतों के अंदर मुब्तला हैं, मुसीबतों से निकलने का जरिया अल्लाह का पाक कुरान हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हम इसे पढ़ना नहीं चाहते। ये पाक कलाम बरकतों और रहमतों का जरिया है। कुरान आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलेगा। कुरान पढ़ेंगे आपके लिए रहमत के दरवाजे खुलेंगे। आप कुरान पढ़ेंगे आपके लिए शिफा के दरवाजे खुलेंगे। आप कुरान पढ़ेंगे अल्लाह आपकी हिफाजत के इंतजाम फरमा देंगे। तो अल्लाह का ये पाक कुरान और रमजान आपके दरवाजे पे हैं और आपके दरवाजे पे ये दस्तक दे के कह रहे हैं कि ए महरूम इंसानों, ए गुनाहों के अंदर मुब्तला इंसानों, ए परेशान हाल इंसानों, ए बीमारियों के अंदर मुब्तला इंसानों, ए भूखे और नंगे इंसानों, आओ अल्लाह के दरवाजे पे आ जाओ और अल्लाह से मांग लो। अल्लाह से मांगने का ये बेहतरीन वक्त है। अल्लाह के करीब होने के लिए ये बेहतरीन टाइम है। अल्लाह मुझे और आपको इस रमजान और कुरान के साथ मोहब्बत नसीब फरमा दे और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।